السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مصروف ترین دور میں، اس پرفتن دور میں، جہاں ہر آدمی بہت زیادہ مصروف ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مختصر عمل ہو، فائدہ بہت زیادہ ہو، مختصر کام ہو، فائدہ بہت زیادہ ہو، تو آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر عمل عرض کرتا ہوں جو سفر کے مہینے ایام بیز سے شروع ہوتا ہے۔ 13 سفر کو شروع ہوگا اور 7 دن یہ عمل ہوگا۔ ایک عمل کرنے سے 1 سال کے اندر جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، اللہ پاک تمام حاجات، تمام خواہشات کو پورا فرمائیں گے، بشرطے کہ عمل کی مداومت کی جائے، بشرطے کہ جو ہدایات دی جائیں ان ہدایات پر عمل کیا جائے، جو پرہیز بتایا جائے اس پرہیز پر عمل کیا جائے، جس ترتیب سے عمل کرنے کو کہا جائے اس ترتیب سے عمل کیا جائے۔ ایک مختصر عمل کرنے سے انشاءاللہ ایسے کرشمے آپ دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے ایسی رحمتیں دیکھیں گے کہ سال بھر کی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو، جس طرح ارشاد ربانی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان نعمتوں میں اللہ پاک اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے محروم نہ ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ خاندان میں اور معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے، گھر میں اس کی عزت نہیں ہے، دوست و احباب میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کی خواہش ہو کہ معاشرے کے اندر میری عزت ہو، گھر کے اندر میری عزت ہو، بیوی بچے میری عزت کریں، دوست میری عزت کریں، خاندان میں میری ایک پہچان ہو، میرا ایک نام ہو، خاندان میں اس کی عزت ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو عمل میں بتا رہا ہوں توجہ سے وہ عمل کرے، یکسوئی سے کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ رزق کی فراوانی ہے، فراوانی چاہیے، گھر کے اندر فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اسباب مہیا نہیں ہو رہے، اگر کوئی شخص رزق کی تنگ دستی سے نکل کر فراوانی اختیار کرنا چاہتا ہو، اس کی خواہش ہو کہ رزق کی فراوانی ہو جائے، اس کی خواہش ہو کہ غیبی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے، اگر اس کی خواہش ہو کہ حاسدین، مخالفین، دشمنوں کے شر سے میں محفوظ رہوں، دشمن آئے دن تنگ کرتے رہتے ہیں، آئے دن عجیب عجیب سازشیں کرتے رہتے ہیں، آئے دن عجیب عجیب پروپگنڈے کرتے رہتے ہیں اور ظاہری طور پہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دشمن ہر اعتبار سے مضبوط ہے، افرادی قوت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، اس کے روابط مضبوط ہے، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہے، کسی بھی اعتبار سے بیچارہ مظلوم شخص ظالم جابر حاسد مخالف سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن اپنے انجام تک پہنچ جائے، جس دشمن اپنی سازشوں میں وہ گھر جائے، اور اگر دشمنوں کی پوری جماعت ہے تو ان کی پوری جماعت میں آپس میں تفریق پیدا ہو جائے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ پاک ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ لڑکی ہے خواہ وہ لڑکا ہے، اگر پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں، لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے بہن بھائیوں میں سے، اس کی بہنوں میں سے کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، اگر کوئی شخص پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو، آگے 20 رکاوٹیں بے شک کیوں نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں خیر رکھی ہوگی تو ضرور بھی ضرور یہ نکاح ہوگا۔ اگر کوئی شخص بچی ہے، بچہ ہے، اس کی منگنی ہوتی ہے، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، یا کہ
رشتہ دیکھنے آتے ہیں، دیکھنے کے بعد پسند بھی آ جاتا ہے، گھر جا کر جواب ہو جاتا ہے، یا پھر ظاہری طور پہ اللہ رب العزت نے شکل و صورت بھی دی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ اسباب بھی مہیا ہے، لڑکا ہے، اس کا اپنا ذاتی مکان ہے، ذاتی گھر ہے اور ذاتی جو ہے اس کا کاروبار ہے، پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پہ اللہ نے شکل و صورت بھی دی اور اچھا کاروبار بھی ہے، اس کے باوجود شادی نہ ہو رہی ہو، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہو، یا پھر کاروبار تو ہے، دن بدن کاروبار جو ہے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، کاروبار بہت عروج پہ تھا، کاروبار ترقیوں میں جا رہا تھا، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، کسی بد نظرے کی نظر لگنے کی وجہ سے دن بدن کاروبار جو ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، کسٹمر آنا بند ہو گئے، کاروبار میں جو پیسہ پھنسا ہوا تھا، جو کسٹمروں کو ادھار دی ہوئی تھی، وہ ادھار آنا واپس بند ہو گئی، اور ذہنی طور پہ انسان ڈپریشن کا مریض ہو گیا، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، یا کوئی شخص ایسا ہے جو بے روزگار ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں کسی اچھی جگہ پر ملازمت کروں، اچھا خاصی اس کی تعلیم ہے مگر ملازمت نہیں مل رہی، وہ اسناد اپنی، وہ ڈگریاں اپنی اٹھا کے پھر رہا ہے، اپنی سیوی اٹھا کے پھر رہا ہے، کہیں اس کو جو ہے جگہ ہی نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص پسند کی شادی کرنا چاہے، اگر کوئی شخص کاروبار میں ترقی چاہے، اگر کوئی شخص کسی ملازمت میں کسی ملازمت کے اندر ہے تو عہدہ بڑا چاہتا ہے، یا ملازمت مل نہیں رہی، ملازمت کرنے کی خواہش رکھتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص کسی پر ناحق مقدمہ ہو چکا ہو اور وہ جس نے مقدمہ کیا ہے وہ ظالم جابر بڑا مضبوط ہے اور یہ بیچارہ غریب ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقدمہ اس سے جو ہے لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے اسباب نہیں ہے کہ وہ بار بار وکیلوں کو پیسے دے سکے، عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر ناحق مقدمہ ہو چکا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ میرے حق میں ہو جائے، وہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، یا اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، شوہر ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے مگر بیوی جو ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتی، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر محبت نہیں کرتا، یا کہ اسی طرح والدین سے بچے نافرمان ہیں، والدین کی طرف مانوس نہیں ہے، کسی بھی شخص کو اپنے تابع کرنے کی نیت سے یہ عمل کرے، بیوی بچے نافرمان ہیں، شوہر اس نیت سے پڑھے بیوی بچے فرما بردار ہو جائے، شوہر ظلم و زیادتی کرتا ہے، بیوی سے محبت نہیں کرتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، گھر توجہ نہیں کرتا، بیوی کو چاہیے یہ عمل کرے۔ اور اسی طرح اپنا ذاتی مکان اگر کسی شخص کا نہیں ہے تو ذاتی مکان کی نیت سے پڑھے، قرضہ بہت زیادہ ہو چکا، قرضہ اتنا ہو چکا، ظاہری طور پہ اسباب کم ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب کرے تو کرے کیا، تو اس نیت سے یہ عمل کریں۔ اگر کسی شخص کی شادی ہو چکی ہے، عرصہ ہو گیا شادی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک بہترین اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ہیں، نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرا تبادلہ ہو جائے، کسی اور جگہ پر جانا چاہتا ہے، اس نیت سے یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس جگہ پر جو ہے اس کا تبادلہ ہو جائے گا۔ جس نیت سے بھی یہ عمل کرے گا، خواہ رزق کی فراوانی ہے، خواہ وہ پسند کی شادی ہے، خواہ اس کو ذاتی مکان چاہیے، خواہ اس کا وہ جو حاسدین مخالفین سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے، ناگہانی آفات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کی جو بھی اس کی خواہش ہے، سفر کے مہینے میں یہ عمل کیا جاتا ہے، 7 دن اس عمل کا چلہ ہے، 7 دن یہ عمل کریں، 7 دن کے اندر اللہ پاک جو ہے ایسے کرشمات آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر اس عمل کی مداومت اگر اختیار کی جائے، پورا سال اللہ پاک
آپ کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھیں گے اور فراوانیاں ہی فراوانیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ہم نے ایام 20 کے نام سے گروپ بنایا ہے۔ جو دوست یہ عمل کرنے کے خواہش مند ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل کو کریں اور سال بھر اللہ پاک غیبی فتوحات سے نوازتا رہے، سال بھر اللہ پاک رزق کی فراوانیاں نصیب فرمائے، اور ایک سال کے اندر اندر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا ذاتی مکان آ جائے، تو وہ ایام 20 جو ہم نے گروپ بنایا ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جائے، اس کے اندر وہ ایڈ ہو جائے۔ میرا واٹس اپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ ایام 20 کے اندر 13 سفر کو یہ عمل شروع ہوگا۔ اس کی شرائط بھی ہیں، پرہیز بھی ہے۔ جو دوست پرہیز اور شرائط و ضوابط کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔